بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ رسول کریم اللہ والوں کی باتیں ایک طرف انسانی تجربوں والے اسباب ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ یہ اسباب دنیا میں پھیلی ہوئی ساری شکلیں اور چیزیں ہیں جو انسانوں کو نظر آ رہی ہیں، اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں والے اسباب ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ وہ اعمال نام کی مخلوق ہے، ان پر اللہ رب العزت نے کامیابی کے وعدے کر رکھے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے ان کے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں، تو ہمارے جسموں میں حالات نام کی روحوں کو ڈال کر ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ ہم ان حالات نامی روحوں کو اپنے جسم سے نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ذلت، تکلیف، پریشانی، بیماریاں، بھوک، پیاس وغیرہ حالات نام کے امر کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہم ان حالات نام کی روحوں کو اپنے جسم سے نکلنے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا حکم دیے ہیں اور ان حکموں کو پورا کرنے کے کیا طریقے ہیں، تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اس حکم کو پورا کرنے کے طریقے مل جائیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جس نے انکار کر دیا سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کہنا مان لینے کو، اور اتباع کہتے ہیں جو کہا گیا ہے اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا۔ اطاعت کہتے ہیں کہنا مان لینے کو، اور اتباع کہتے ہیں جو کہا گیا ہے اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا ہی نام اسلام ہے کہ اطاعت روح ہے اور اتباع روح کی شکل ہے جس میں روح آئے گی۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہماری زندگی سے نکلی ہوئی ہے، اور اتباع کی تھوڑی بہت جھلک ہمارے اندر ضرور موجود ہے، جبکہ منافقوں کی زندگی 100% اتباع پر تھی پر اطاعت کے اندر نہ تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اتباع تو 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے پر اطاعت سے زندگی خالی تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تعلق یقین سے ہے اور اتباع کا تعلق جسم سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے آنے والے حالات یعنی اللہ رب العزت امتحان لینے کے لیے جب کسی انسان کے جسم میں حالات نام کی روح کو بھیجتے ہیں تو ان حالات نام کی روحوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اعمال نام کے امر کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر انسان کا ٹکراؤ ہوتا ہے اسباب اور اعمال میں، تو اس انسان کے اندر دل میں جس چیز سے حالات کو دور کرنے کا یقین ہوگا یہ اس کو اختیار کرے گا، بس اسی بات سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر ایمان یقین رکھتا ہے یا دنیا میں پھیلی ہوئی چیزوں اور شکلوں پر جس کا انسان کا تجربہ ہے اس پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم جو حالات کے دور کرنے کے لیے آپ اپنی امت کو دیے رہے ہیں وہ ہر حکم شکلوں اور چیزوں سے ٹکر لے رہے ہیں، ان پر چوٹ پہنچا رہے ہیں، دونوں میں برابری کی ٹکراؤ ہے۔ مال و دولت اور روزی سے متعلق حکم نماز روزی کو کھینچنے والی ہے۔ نماز کے اہتمام سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، صدقے کے ذریعے رزق اتارو، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، تقویٰ اور استغفار سے ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے جس کا گمان بھی نہ ہو،
सिला रहमी से रिज़्क़ में वसअत होती है। सुबह सवेरे सूरह यासीन पढ़ने से दिन भर की ज़रूरतें पूरी होती हैं। सूरह वाक़िया की हर घर में तिलावत करने से फाखा नहीं आता। मुसीबतें, तकलीफ़ों और परेशानियों से बचने के मुतालिक हुक्म दुआ आती हुई मुसीबतों को रोक देती है और आ चुकी मुसीबतों को दफ़ा कर देती है। सुबह शाम सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़ लेने से हर तकलीफ से हिफाजत हो जाती है। सवेरे सवेरे सदका करने से बलाएं आगे नहीं बढ़ती हैं। बीमारियां और सेहत से मुतालिक हुक्म। नमाज बीमारियों को रफ़ा करती है। नमाज बदन की राहत और तंदुरुस्ती का सबब है। नमाज में शिफा है। नमाज सेहत की हिफाजत करती है। नमाज काहिली को दूर करती है। अपने बीमारियों का सदका से इलाज किया करो। सदका बीमारियों को हटाता है। सदका करना 70 बलाओं और मुसीबतों को हटाता है जिनमें कम से कम दर्जा जिज़ाम और बर्ज़ की बीमारी है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों की दवा है जिसमें कम से कम दर्जा गम का है। अपनी बीमारियों का सदक़े से दवा किया करो। सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। सिला रहमी करने से उम्र बढ़ती है। सफ़र करने से सेहत मिलती है। चंद इरशादात ही यहाँ पर नकल किए हैं, वरना ज़िंदगी के हर शोबे और हर लम्हे में हमारी कामयाबी के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मौजूद हैं। इसी तरह हमें नाकामयाबी से बचने के लिए भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म देकर हमें आगाह कर दिए हैं। अल्लाह समाज अता फरमाए। सुभान अल्लाह।